بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام میرے حسین، میرے حسین، تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو بیت نبی پر بٹھایا گیا، جن کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوستو آج ہم بات کریں گے داستان کربلا شروع سے لے کے آخر تک مختصر. پہلے داستان کربلا سے پہلے حضرت امام حسین کی بچپن کی بات کرتے ہیں. تو اگر بچپن کی بات کریں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین کی ولادت کے دنوں میں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت امام حسین جو ہے شہید کر دیے جائیں. ایک دن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو ہے جنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک جگہ رک جاتے ہیں. اس جگہ کا نام کیا؟ اس جگہ کا نام ہے نینوا. ادھر رک گئے. کہا کہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا. صحابہ کرام نے فرمایا اے علی آپ کس سے مخاطب ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اس جگہ کے بارے میں مجھے ایک حدیث یاد آئی. ایک دن جب میں حضور کے خیمے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں حسین ابن علی بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کس نے غمگین کیا؟ فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھ سے فرمایا کہ کیا آپ کو ان بچے سے محبت ہے؟ میں نے فرمایا جی مجھے بہت محبت. فرمایا کہ ان کو دریا فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا. پھر حضرت علی نے فرمایا کہ میری خواہش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کی راگ بھی دکھائی. تو حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت لے کر واقعہ کربلا تو بھی بہت دور ہے، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے. حضرت حسین کی شہادت کو لے کر جو ہے نا اپنی زندگی میں ایک سے زائد مرتبہ غمگین ہوئے. اب داستان کربلا شروع کرتا. دوستو جو یزید ہے وہ شام کا بادشاہ بن گیا اور جو مدینے میں جو اس کا گورنر ہے نا جو ریپریزنٹیٹیو ہے مدینے میں اس کا نام ہے ولید. اس نے خط لکھا. اس نے خط میں لکھا کہ تم
حسین ابن علی کے پاس جاؤ اور ان سے جو ہے نا میری بیعت لو. اگر وہ بیعت کا انکار کر دیں تو پھر ان کا سر قلم کر. معاذ اللہ. جو ولید ہے وہ حضرت حسین کے پاس جاتا ہے اور سب کچھ جو خط میں لکھا تھا وہ سب کچھ کرتا ہے. تو حضرت امام حسین نے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں اور پھر حضرت امام حسین ایک جرمی وہ عربی جملہ کہتے ہیں. اس کا عربی جملہ اس کا میں اردو کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسا کی بیعت نہیں کر سکتا. پالیسی اسٹیٹمنٹ صاف انکار کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہاں پر تو بیعت کا چیپٹر ہوگا. لیکن داستان کربلا کا چیپٹر یہاں سے ایک اعتبار سے اوپن ہو گیا. یہاں سے داستان کربلا اصل میں یہاں سے شروع 28 رجب کا دن آتا ہے کہ جو حضرت امام حسین ہے وہ اپنے اہل خانہ اہل بیت سے کہتے ہیں کہ اب مدینہ کے حالات اب رہنے والے ہیں. اب ایسے حالات نہیں رہے کہ مدینہ میں رہا جائے کہ اب ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا. مطلب کہ یہ کیا مصیبت کم ہے کہ جو خاندان رسول ہیں ان کو شہر رسول چھوڑنا پڑ رہا ہے. یہ مصیبت کم ہے کہ جو جانے مدینہ ہے ان کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. حضرت امام حسین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نانا ہم جا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہتے ہیں. پھر اپنے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پہ جاتے ہیں اور ان کو بھی الوداع کہتے ہیں. پھر اپنی والدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر جاتے ہیں اور ان کو بھی الوداع. علماء کرام نے لکھا کہ جب حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا رہے تھے تو نا جو قدم جما کر چل رہے تھے. لیکن جب والدہ کی روضے پہ جا رہے تھے تو ایسے جا رہے تھے تو چھوٹا بچہ جو اپنی والدہ کی گود کی طرف ایسے جا رہے تھے کیونکہ وہ والدہ ہے اور والدہ حسین خاتون جنت. پھر حضرت حسین تینوں کو الوداع کہتے ہیں اور پھر قافلہ ہے. بیبیاں جو ہیں گھوڑے پہ سوار ہو رہی ہیں, سواریوں پہ سوار ہو رہی ہیں, لیکن ان میں ایک بیوی ایسی ہیں کہ جن کو انتہائی شان و شوکت, انتہائی پروٹوکول سے سوار کیا جا رہا ہے کہ جب وہ آگے بڑھتی ہیں اور آس پاس جو ہے بنو ہاشم کے جو مرد ہیں, لیکن جب وہ بیوی آگے بڑھتی ہیں تو ایک طرف سے حسین آگے آتے ہیں, پھر جب اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک طرف سے عباس آگے آتے ہیں, پھر یہاں اس طرف سے علی اکبر آگے آتے ہیں, اس طرف سے اون و محمد آگے آتے ہیں, اور پھر ان کو پھر سواری پہ بٹھایا جاتا ہے. تو یہ کون ہے جن کو اتنی شان و شوکت کے ساتھ اتنا پروٹوکول اگر آج کے الفاظ میں گئے تو دیا جا رہا ہے. یہ ہے علی و زہرا کی بیٹی حضرت زینب, حضرت امام حسین کی بہن زینب الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. یہ دوستو یہ جو واقعہ ہے نا یہ یاد رکھیے کیونکہ اس واقعے کا جو ہے نا حضرت زینب کس طریقے سے مدینے سے روانہ کس شان و شوکت سے مدینے سے روانہ ہے, کیونکہ اس کا جو کنیکشن ہے نا یہ آقی کی کہانی سے کنیکشن. اب قافلہ روان. تو اب تک کی سمری یہ ہے کہ جو یزید ہے وہ شام کا بادشاہ بن گیا اور اپنے گورنر جو مدینہ میں گورنر سے ریپرزنٹیٹیو اس کو خط لکھتا ہے کہ حسین ابن علی سے میری بیعت لو, اگر منع کرے تو ان کا سر قلم کر دو. ولید جاتا ہے حضرت حسین کے بعد حضرت حسین منع کرتے. پھر حضرت حسین اپنے اہل خانہ سے کہتے ہیں کہ اب مدینہ جو ہے نا رہنے والے حالت نہیں ہے, ہمیں چھوڑنا پڑے گا.
اپنے والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے بھائی کو الوداع کہتے ہیں اور پھر اپنی فیملی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مدینہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر کہاں جاتے پھر 3 شعبان یا 28 جب مدینہ چھوڑا تھا 3 شعبان کو مکہ پہنچے. لیکن پھر خبر ملتی ہے کہ کچھ فوجی یزید کی جو فوج کے جو فوجی ہیں وہ حجاج کی روپ میں آ کر گویا کہ حضرت امام حسین کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں. لیکن حضرت امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کے اندر ہے کوئی خون خرابہ ہو, لڑائی جھگڑا ہو. تو اس لیے 8 ذی الحج کو حج کو عمرے سے تبدیل کر 8 ذی الحج کو مکہ بھی چھوڑ دیا. مطلب کہ کیا گزری ہوگی اس وقت حضرت امام حسین پر, کیونکہ یہ وہی حسین ہیں جنہوں نے 25 حج جو ہے پیدل ادا کی اپنی زندگی میں. اور اب حج سے کچھ سالوں پہلے ہی ان کو مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. یہ کوئی کم مصیبت, لیکن اصل مصیبت تو ابھی آگے آنی. مکہ چھوڑ دیا 8 ذی الحج آگے روان. ابھی قافلہ راستے میں ہی ہے کہ ایک قافلہ ایک لشکر جس کے لیڈر کا نام ہے وہ جو لشکر ہے وہ حضرت امام حسین کے قافلے کو روکتا ہے. اور ان کے جو لیڈر ہیں وہ حضرت امام حسین کے جو گھوڑا ہے نا اس کی لگام پکڑ اور کہتے ہیں اے حسین اب تم ادھر جاؤ گے جب میں تمہیں اب آپ ادھر جائیں گے جب میں آپ کو تو حضرت امام حسین جو ہے نا جلال کہتے ہیں کہ اے حر تیری ہمت کیسے ہوئی کہ ہمارا راستہ روکے گا؟ تو جانتے میں کون ہوں؟ تیری ماں غم کرے, تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ اس وقت عرب میں جو ہے جیسے بہت جلال میں کہا جاتا. تو حر نے یہ سننے کے بعد عرض کی اے حسین آپ نے جو الفاظ مجھے کہے نا اگر کوئی اور مجھے کہتا نا تو میں بھی اس کو پلٹ کر الفاظ کہتا, لیکن میں آپ کو نہیں کہتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی والدہ تو خاتون جنت ہے, آپ کی والدہ تو فاطمہ الزہرا ہیں. میں آپ کو کیسے بات آئی گئی حضرت امام حسین کو جو ہے قافلہ لے کر لیکن پھر راستے میں جو ہے نا حضرت امام حسین کی سواری ہوگی اور گویا کہ ایسی روکی کہ جیسے آگے جانے سے انکار ہو, آگے جانے سے منع ہو کہ آگے نہیں جانا. حضرت امام حسین سواری بدلے جاتی دوسری سوار پہ اس کو آگے لے جانے کے لیے کیا ماجرا پھر سے سواری بدلی جاتی, پھر سے آگے جانے کی کوشش کرتے آگے نہیں جاتا. پھر اس بار حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ پوچھو آس پاس میں کسی سے اس جگہ کا نام کیا ہے. ایک بندے کو بلایا جاتا ہے, پوچھتے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس جگہ کو غزویہ کہا جاتا ہے. کہتے ہیں اچھا کوئی اور نام کہتے ہیں اس کو نینوا بھی کہا جاتا. کہا اچھا کوئی اور نام کہا اسے شہر فرات بھی کہا جاتا ہے. کہا اچھا کوئی اور نام کہا اسے کربلا بھی کہا. کربلا کا نام سننا تھا کہ اگر میں اپنے الفاظ میں کہ کربلا کا نام سننا تھا اور مظلوم کربلا نے حضرت امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئی اور کہا کہ بس ہم بھی دری قیام. حضرت امام حسین حکم دیتے ہیں کہ بس ادھر ہی خیمے لگا دیے جائیں, ادھر ہی قیام. اب خیمے لگنے کہ خیمے لگی رہے ہوتے ہیں اور یہ دن ہے 2 محرم. خیمے لگی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے جو ہے نا
جو کربلا کی جو خاک ہے اور جو پھر اچانک سے گرد و غبار پھیل جاتا ہے، مطلب اچانک سے تیز ہوائیں چلنے جو خاک ہے نا وہ اڑنے لگ جاتی ہے اور وہ اتنی زور سے اتنی تیز اڑتی ہے کہ وہ پورے جو کاف تو حضرت زینب جو حضرت حسین کی جو بہن ہے وہ کہتی ہیں اے بھائی یہ جب یہ خاک اڑتی ہے نا میرے سر پر آتی ہے تو جو گھبراہٹ سی ہو حضرت حسین بہن کو تسلی دیتے معاملہ ختم ہو جاتا پھر خیمے کی انسٹالیشن ہے وہ کر لی جاتی ہے، خیمے لگا دیے۔ اب خیمے لگانے کے بعد سب سے اولین کام جو امام علی مقام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو پاس کا قبیلہ ہے نا بنی اسد، اس کے مردوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نواس رسول، میں علی کا بیٹا ہوں، ہم اس جگہ شہید کر دیے جائیں۔ اگر یہ یزیدی فوج مجھے شہید کرنے کے بعد دفن نہ کریں تو تم بس ایک کام ہمیں دفن کر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس زہرا کے بیٹے علی کے بیٹے حضرت امام حسین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دفن کر۔ پھر بنی اسد کی خواتین کے پاس کہتے ہیں کہ میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا نواسہ ہوں۔ اگر تمہارے مرد یزید کی فوج کے ڈر سے ہمیں نہ دفن کریں تو تم بس ایک کام کرنا کہ پانی بھرنے کے بہانے ہمیں دفن کر جانا۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ نواز رسول۔ پھر حضرت امام حسین جو ہیں بنی اسد کے بچوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اے بچوں میں بھی تم جتنی عمر بچوں کا جو ہے باپ، میں علی اصغر کا باپ، میں علی اکبر کا باپ، میں سکینہ کا باپ۔ اگر تمہاری مائیں ہمیں دفن نہ کریں تم بس ایک کھیلنے کے بہانے آ کر ایک مٹھی خاک جو ہے نا ہمارے جسموں پہ پھینکے چلا تاکہ ہمارے جسم بغیر کفن کا نہ رہے۔ مطلب کہ زہرا کے بیٹے کفن کے طلبگار۔ اللہ معاملہ آگے میں تیزی سے آگے جا رہا ہوں، وقت کم ہے۔ اب حضرت امام حسین خیموں کی دو محرم 3 محرم بھی 4 محرم کو جو اب لشکر ہے جو دشمن کا لشکر ہے وہ اب یزیدی لشکر وہ اب کربلا پہلا ہی لشکر لکھنے والے لگتے ہیں کہ 4000 سپاہیوں پر پہلا لشکر 4000 سپاہیوں پر کنسسٹ تھا۔ اور اس دن سوچیں کہ جب میں سوچتا ہوں کہ جب 4000 سپاہیوں کا لشکر جب کربلا آیا ہوگا اور جب ان گھوڑوں سے جو کربلا کی جو زمین ہے جب گونجی ہوگی تو جو امام حسین کے جو خیمے میں جو بچے ہیں ان پہ کیا گزر ان کا کیا حال ہو۔ 4 محرم 5 محرم حضرت امام حسین لشکر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ان کو وارننگ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نواس رسول، میں علی حیدر کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا نواسہ ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں، میں عباس کا بھائی، میں سکینہ کا باپ، میں علی اکبر کا باپ، میں علی اصغر کا باپ۔ اگر تم نے اپنے ہاتھ میرے خون سے رنگے قیامت والے دن تمہیں نجات نہیں ملے گی اور تم نار جہنم کے حقدار بنو گے۔ اس لیے ابھی بھی وقت سدھر جاؤ۔ مطلب کہ امام حسین جو ہے اب حجت تمام کر رہے ہیں، اب کلیئر کٹ اینڈ کلیئر بتا رہے ہیں، صاف بالکل کوئی مطلب کوئی بیچ میں درار نہیں، بالکل صاف کلیئر۔ کیا کوئی بات نہیں ہے نا؟ ہم تو نہیں جانتے تھے امام کون ہے، ہم تو نہیں جانتے تھے
مطلب بالکل صاف کر جی کچھ کھل کے بیان کر دیا تاکہ کوئی بعد میں کوئی بہانہ نہ کر. 5 محرم کے ایام آگے بڑھ. 6 محرم وہ بھی جاتی. 7 محرم 7 کیونکہ 7 محرم کو ایک اور قیامت برپا, ایک اور مظالم اٹھائے گئے. کیا حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ پر پانی بند کر اہل بیت خاندان رسول پانی بند کر دیا. ہاں پانی بند. اب جب 8 محرم کی صبح کا سورج طلوع ہوا ہوگا تو اور جب حسین کے خیمے میں جو بچے ہیں انہوں نے جب دیکھا ہوگا کہ سامنے جو یزیدی فوج کا جو لشکر ہے پانی پی رہے تو کیا گزری ہوگی ان بچوں. یہ بچے رسول اللہ کے بچے ہیں اور پھر ان کو دیکھ کر پر کیا گزری ہوگی. یہ بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں. پھر یہ سوچ کر حسین پر کیا گزری ہوگی. یہ حسین نواسہ رسول ہے. نواسہ رسول ہے. 8 محرم ایک دن ہو گیا پانی بند. 9 محرم 2 دن 9 محرم کی شب عاشور پہلا واقعہ. شب عاشور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے ہمراہ ایک خط بھیجتے ہیں یزیدی. کیا لکھا ہے خط کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے. ایک دن کی مہلت. اچھا کیوں کیونکہ ایک دن کی اور مہلت لینے کا مطلب ہے کہ جو بھوک ہے یہ جو پیاس ہے گرمی کی تپش ہے اس کو ایک دن اور برداشت. صحیح. لیکن علماء کرام لکھتے ہیں کہ امام حسین نے جو ہے نا ظاہر تو مہلت لی تھی لیکن انڈائریکٹ مہلت دی. یزیدی لشکر کو یزید کو مہلت دی تھی کہ اے یزید میں تجھے پہلے بھی خبردار کر رہا ہوں واپس سے خبردار کر رہا ہوں کہ تو دیکھ لے تو کرنے کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی تو کر لے. اگر تو نے اپنے ہاتھ میرے خون سے رنگ لیے تو قیامت میں تجھے نجات نہیں ملنے والی, جنت نہیں ملے گی. مجھ سے جنگ کرنے کے بعد یہ مت خیال رکھے کہ تو جنت میں جائے گا تو پھر نارے جہنم کا مستحق بن جائے گا. ایک دن کی اب سوال یہ آتا ہے یہ مہلت کوئی مہلت جو ہے یہ کوئی جنگی تعیناتی کرنے کے لیے خندق کی کھوج نہیں تھی ان کے لیے یا پھر کوئی پلان میں کوئی چینجز آ گئے تھے تو عمل درآمد کرنے کے لیے ایک رات یہ کہ آج بیٹھ کے جو سارے جو گیپ ہیں ان کو فل کر دیے دیں اور کل جنگ نہیں. حضرت امام حسین نے یہ مہلت لی عبادت کرنی نماز کا تلاوت اللہ کا شکر کر. اب خود دیکھیں کہ 3 دن 2 دن سے بھوکے 2 دن سے پیاسے گرمی کی اتنی تپش لیکن پھر بھی حسین کو اپنی نماز سے خیال حسین کو اپنی تلاوت کرنے کا حسین کو صبر و شکر کرنے کا خیال ہے. وہ شاعر لکھتا ہے نا کہ مدینے والوں وہاں رہنا میری نماز قضا نہیں. تو حسین نے اب اس رات یہ منظر دیکھا گیا کہ ایک خیمے سے جو ہے قرآن کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی ہے تو ایک خیمے سے نماز پڑھنے کی آواز نہیں, ایک خیمے سے صبر و شکر کرنے کی آواز آ رہی ہے تو ایک خیمے سے بچوں کی بھوک اور پیاس سے رونے کی آواز. تو سب شب عاشور کا دوسرا واقعہ. حضرت امام حسین اپنے خیمے میں موجود ایک بڑا سا خیمہ ہے
باہر میدان کربلا ہے، خالی خالی اندھیرا اندھیرا، دور دور تک صحرا، سامنے جو ہے دشمن کا لشکر ہے، اور اسی میدان کربلا میں ایک خیمہ ہے، وہ حسین کا ہے، اس میں صحابہ کرام کو بلاتے ہیں، بیٹھاتے ہیں، سب کو بٹھایا، پھر ان سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتے ہیں میں حسین ابن علی تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو یزیدی فوج ہے، جو یزیدی لشکر ہے، اس کا مجھ سے مسئلہ ہے، اس کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، براہ راست لینا دینا نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ کوئی جواب نہیں۔ پھر سے امام کہتے ہیں کہ میں حسین ابن علی میں ضمانت دوں گا کہ تم آخری دم تک میرے ساتھ کھڑے رہے، لیکن اگر ابھی بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ یہ کیا حسین کوئی ناراضگی میں کہہ رہے ہیں یا پھر جو ہے یہ جذبات میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں۔ اب حضرت امام حسین کو لگا کہ جیسے کہ کوئی نہ صحابہ کرام کو شرمندگی سی ہو رہی ہے کہ حضرت امام حسین ہمیں جاتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ چراغوں کو بجھا دیا جائے، اندھیرا کر دیا جائے، پورے جو خیمہ ہے اس میں اندھیرا کر دیا جائے، اس میں جو ہے پورے خیمے میں اندھیرا کر دیا جائے، اور پورے خیمے میں پھر اندھیرا کر دیا جاتا ہے، اور جب پورے خیمے میں اندھیرا ہو گیا، کوئی کسی کو دیکھ نہیں پا رہا، خوب اندھیرا، اب حضرت امام حسین پھر سے کہتے ہیں کہ میں حسین ابن علی اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، میں ناراض نہیں کہہ رہا، کوئی جانا چاہتا ہے تو جائے۔ کہہ دیا تو اب کیا ہوا؟ اب کیا جب چراغ کھلے، اب جو چراغ واپس بجھائے گا اور جب واپس سے روشنی ہوئی تو اب کیا ہوا ہوگا؟ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب لوگ چلے گئے؟ کوئی بھی نہیں گیا؟ ایک دو آدمی تو گئے ہوں گے، اب سب لوگ ہی چلے گئے، لیکن جب روشنی ہوئی تو الگ ہی منظر دیکھا۔ حضرت حسین دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں گیا، اور جب منظر دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام بیٹھے ہیں نا، ان کی جس تلوار سے وہ جنگ لڑیں، وہ تلوار انہوں نے اپنے حلق پر اور کہہ رہے ہیں اے حسین اگر آپ ہمیں حکم دے تو ابھی اس گردن کو اس تلوار سے جدا کر، لیکن ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں۔ کیا شان ہے امام حسین کے ساتھیوں، کیا شان، جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت پر لاکھوں سلام، امام حسین اور شہداء کربلا پر لاکھوں سلام۔ دوسرا واقعہ کوئی بھی حسین حضرت امام حسین کو چھوڑ کے نہیں گیا، سب لوگ موجود۔ اب تیسرا واقعہ، اور یہ واقعہ حسینی کیمپ کا نہیں، اب جو واقعہ ہے نا یہ یزیدی کیمپ میں بھی ہو رہا ہے، جو قابل ذکر ہے۔ ایسا کیا ہو رہا ہے؟ ایک کردار وہ جو ہیں یزیدی کیمپ میں جب سارے جو سپاہیوں سو رہے ہیں، وہ ایک کردار ہے جو کہ اپنے خیمے میں ادھر ٹہلے لگا۔ کیوں لگا؟ کہ ان کے بیٹا ان کے پاس کہتا ہے اے بابا کیا پریشانی؟ کیسی پریشانی؟ جنگ ہے؟ کیسی پریشانی؟ ایسی کوئی پریشانی تو ہے نہیں کہ ہمیں کوئی خدشہ ہوگا، ہمیں کوئی خطرہ ہو کہ ہم کل کی جنگ ہار جائیں گے، کیونکہ سامنے تو صرف 72 ہیں، ہم تو ہزاروں میں تھیوریٹیکلی تو ہم تو جیت چکے ہیں جنگ، بس ہمیں کل لڑنی ہے جنگ تو ہم جیت چکے ہیں، ہم تو ہزار ہیں، 72 ہیں، پھر کیسی پریشانی تو جو دشمن ہے ہمارے، جو حسین ہے، جو حسین ابن علی ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں ان کو ہونی چاہیے۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟
کردار نے جواب دیا کہ بیٹا کہہ تو تم صحیح رہے، ہم کل جنگ تو جیت مگر میں یہ کہ کیا جو میں کر رہا ہوں کہ کیا جو ہم کل کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہم کچھ غلط تو کرنے نہیں چاہتے۔ جانیے کردار کون دوستو، یہ کردار جناب اور یہ اگر تاریخ کربلا کو دہرایا جائے تو یہ جو حر ہیں یہ وہی حر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضرت امام حسین کا راستہ اور جو ان کو یہاں پر کربلا تک لے کر آئے، یہ وہی حر ہے۔ اب کیا ہوا اب ان کا دل تبدیل ہو، اب یہ اپنے یہ پہ شرمندہ ہے۔ اب انہوں نے ان کا جو کربلا سے آتے لانے کا جو واقعہ ہے وہ تو ہم بیان کر چکے۔ اب انہوں نے ایک فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ دو فیصلوں کے بیچ میں کنفیوژن ہے، ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے۔ ایک ہے کہ حسین کے ساتھ جائیں، ایک سے یزید کے ساتھ جائیں۔ کنفیوز ہے بیچ میں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تو یہ یزید کے ساتھ ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ابھی ادھر ہی رہنا چاہیے یا پھر سائڈ چینج کرنی چاہیے۔ فیصلہ کیا فیصلہ رہنا چاہیے، چینج کر فیصلہ کیا کہ فیصلہ کیا میں غلط کر رہا ہوں، اب میں چینج کروں گا، میں جو ہے اس سائڈ پہ جاؤں گا، اب میں اہل بیت کے ساتھ جاؤں گا اور یزیدی فوج کے خلاف جاؤں گا۔ یہ فیصلہ جناب یہ جاتے ہیں حضرت حسین کے اہل خانہ اور جو خیمہ لگے ہوئے ادھر جاتے ان کو باقاعدہ اہل بیت جو ریسیو کرتے ہیں، جو حضرت حسین کے جو اہل خانہ ہیں، جو ان کی فیملی ہے، ان کو باقاعدہ ریسیو کرتی ہے، کوئی شکوہ نہیں کرتی کہ اے ہر تمہاری وجہ سے تم ہی ہمیں لے کر آئے تھے کربلا میں، اب لے کر آئے تو دیکھو پانی بند ہے، گرمی اتنی ہے، 3 دن سے بھوکے ہیں، 2 دن سے پیاسے تمہاری وجہ سے نہیں، کوئی شکوہ نہیں کرتی بلکہ ریسیو کرتی ہے۔ اور حضرت زینب حضرت حسین سے کہتی ہیں کہ اے بھائی ان کو میرا سلام ہے، ان کو باقاعدہ ریسیو کیا جاتا ہے۔ یہ ہے فطرت اہل بیت۔ اب ان کو ریسیو کیا گیا، اب ان کو ریسیو کیا گیا حضرت حر کو حضرت امام حسین کے جو اہل خانہ ہے، اور پھر انہی حر نے آگے جا کے حضرت امام حسین کے لیے شہادت دی۔ دوستو اب جو جناب حر ہیں وہ بھی ادھر آ گئے، مگر جو یہ تو جو حضرت امام حسین کے قافلے میں جو مرد تھے تو ان کا ابھی جو میں نے واقعہ عرض کیا، مگر جناب جو قافلہ حسین ہے اس میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اب ان کا کیا حال ہے؟ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھی گریہ کر رہی نہیں، یہ کوشش کر رہی ہے کہ کل بچے بچ جائیں، نہیں بلکہ میک شور کر رہی ہیں کہ کل بچے حسین پر قربان ہو جائے۔ حضرت زینب جو حضرت حسین کی بہن ہے، وہ اپنے بیٹے حسن اور محمد رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہیں کہ بیٹا کل محبوب پر قربان ہو جانا، پیچھے مت رہنا۔ حضرت حسین امام حسین کے بھائی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قاسم سے پوچھتے ہیں اے قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ کہتے ہیں بہت میٹھا، شہد، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر ایک اور کالمہ ہوتا ہے حضرت امام حسین حضرت قاسم کے بیچ۔ حضرت قاسم حضرت امام حسین سے پوچھتے ہیں
کیا کہ چاچا کیا میرا بھی نام ہے شہدا کے جو لسٹ ہے اس میں کیا میرا بھی نام ہے؟ تو امام حسین کہتے ہیں اے قاسم تمہارا 6 ماہ کے علی اصغر کا بھی نام، یہ سننا تھا کہ حضرت امام جو حضرت قاسم ہے کہتے ہیں 6 ماہ کے علی اصغر کا بھی نام ہے۔ تو کیا مطلب جو یزیدی فوج ہے وہ کیا خیموں میں گھس جائے گی؟ جو کہ بعد میں جا کے ہوا، حضرت کیونکہ حضرت علی اصغر بھی میدان میں گئے اور جو فوج ہے وہ بھی جو ہے خیموں میں گھسی۔ پھر یہ ہو گیا۔ اب چوتھا واقعہ دوستو اب جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے پاس ایک ایک کر کے گئے، سب کو تسلی دی، تو اپنی بیٹی کے پاس بھی تو گئے، ان کو بھی تو تسلی دی ہوگی نا۔ حضرت امام حسین کی بیٹی کا نام ہے سکینہ، حضرت سکینہ۔ دوستو حضرت سکینہ جو ہے وہ امام کے سینے پہ سوتی ہے، مطلب کب کل سے نہیں کیوں نہیں سونا؟ کیونکہ امام تیرے پاس شہید کر دیے جائیں گے، بلکہ سینے پہ نہیں سونا بلکہ خاک پہ سونا، صرف خاک پہ نہیں سونا بلکہ کئی میلوں پیدل چلنا ہے، صرف پیدل نہیں چلنا بلکہ بازاروں میں بھی جانا ہے، صرف بازاروں میں نہیں جانا بلکہ ابن زیاد کے دربار میں بھی پیش ہونا ہے، صرف دربار میں پیش نہیں ہونا بلکہ شام میں یزید کے دربار میں بھی پیش ہونا ہے۔ ابھی تو بہت سے مسائل تو حضرت امام حسین جو ہے حضرت سکینہ کو پہلے سے ہی جو ہے تیار کرنے کے لیے پہلے سے ہی جیسے کہ نا بچوں کو پہلے سے جو مارکا ہوتا ہے آگے والے زندگی کے مارکے کے لیے تیار ویسے حسین جو ہے وہ جو جنرلی مارکا ہوتا ہے جو ٹریجیکلی مارکا ہے، حضرت امام حضرت سکینہ کو جو ہے اب چاہتے ہیں تسلی دیتے کہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے ریحان اعظمی صاحب نے اپنے شعر میں کچھ اس طریقے سے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ عاشور کی شب ہے وہ سکینہ کا رونا اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا، ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں یہ بات مت رویا کرو بی، کبھی ماں کے پہلو میں بھی سویا کرو بی، کیا ہوئے نہیں آئے تم ہم کو نہ پاؤ ہم تم کو نہیں پائیں، تڑپو گی نہیں درد سے یہ وعدہ کرو بی، بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر، سمجھا کرو اس خاکوں کو لاڈلی بستر، بالی کبھی یوں نہیں پہنا کرو بی، کچھ دیر یہ فرض کرو کہ ہم نہ رہیں گھر، کوئی باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی، عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو، تصور میں اسیری بنا لو، آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بی، اذکر کو نہ مانوس کرو، پیار سے اپنے اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے، سغرا کے قریب اتنا بنا بیٹھا کرو، زندان سے ریحان آتی ہے صدا اکثر، جیسے کہ سکینہ سے کہہ رہے ہو سرور، اب ڈر سے لعینوں کے نہ جاگا کرو، اب شب عاشور بھی چلی جائے اور اب عاشورہ کا دن آتا ہے، 10 محرم آتی ہے، یہ وہ دن امام عالی مقام اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو شہید کر دیا جائے۔ دوستو جو امام عالی مقام کے جو دوست ہیں حبیب ابن مظاہر، ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر بلایا ہے، حبیب کا مطلب سمجھیں آپ دوست، خاص طور پر بلایا ہے ان کو کیونکہ دوست ہے اور جو ابھی بھی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار مبارک ہے نا اس کی تھوڑی سی آگے جا کے حبیب ابن مظاہر جو حضرت امام حسین کے جو دوست تھے ان کا بھی مزار مبارک، مطلب ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ دوستی کہ مزار مبارک بھی ایک جگہ پر۔ اب
اور اتحاد ایسا تھا بیچ میں دونوں صاحبان کے کہ جب حبیب ابن مظاہر اور ان کے جو جتنے بھی سپاہی تھے جب تک وہ شہید نہیں ہو گئے نا، جب تک انہوں نے بنی ہاشم کے ایک بھی مرد پر، ایک بھی فرد پر آنچ نہیں آنی، لیکن پھر وہ حبیب ابن مظاہر اور ان کے سپاہی بھی سارے شہید ہوئے۔ یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے، مگر یہ فیکٹ کہ اب حضرت حسین تنہا ہو رہے ہیں۔ اب حضرت حسین تنہا ہو رہے ہیں۔ اب بات آئی اب سارے انصار شہادت دے دی، اب گھر والوں کو قربانی دے دی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی سب سے پہلے قربانی کے لیے اپنے بڑے بیٹے حضرت امام علی اکبر کو کہا بیٹا جاؤ۔ حضرت امام علی اکبر کی شہادت جتنی جو دردناک ہے نا، اتنی ان کی رخصتی دردناک۔ رخصت ہوتے وقت کیا ہوا؟ جب حضرت امام علی اکبر جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت وہ کڑیل جوان تھے، صرف 18 سال، 3 دن کے بھوکے، 3 دن کے پیاسے تھے۔ اب دوستو حضرت امام علی اکبر جب رخصت ہو رہے تھے نا تو خیمے میں ایک ایسا عالم تھا جیسے کہ کوئی جنازہ رخصت ہو رہا، جیسے کسی شخص کا جو ہے جنازہ رخصت ہو رہا، جبکہ ابھی امام علی اکبر جو ہے زندہ ہے، لیکن ایسا عالم جو کڑیل جوان صرف 18 سال کی عمر اپنے والد گرامی کے پاس آتے ہیں، حضرت امام حسین کے پاس۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں جاؤ بیٹا جنگ لڑو۔ حضرت علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، میدانی جنگ، لیکن رات میں ان کو ایسی آواز آتی ہے ان کا پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھتا ہے کہ ان کے جو والد ہیں حضرت امام حسین وہ آ رہے ہیں۔ حضرت امام علی اکبر گھوڑے سے اترتے ہیں، جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بابا تو آپ نے مجھے الوداع کہا ہے اور اب یہ۔ تو حضرت امام حسین ایک جملہ کہتے ہیں، اولاد والے حضرت امام حسین جملہ کہتے ہیں کہ اے علی اکبر تمہارا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اگر تمہاری طرح کا جوان بیٹا ہوتا نا اور وہ ابھی جنگ پہ جا رہا ہوتا تو پھر تمہیں اس حالت کا احساس ہوتا جو ابھی لیکن پھر حضرت امام حسین کہتے ہیں جاؤ بیٹا میری دعا تمہارے ساتھ، جاؤ۔ حضرت امام علی اکبر جاتے جنگ کی طرف، تو حضرت امام حسین جو ہے وہ حضرت علی اکبر حضرت امام علی اکبر کی والدہ سے کہتے ہیں کہ دعا کیجیے کہ میں ایک اور دفعہ اپنے علی اکبر کو دیکھوں۔ اب وہ خیمے میں جاتے ہیں، پتہ نہیں ایسا کیا کہتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں۔ میرے خیال سے دعا کی ہوگی کہ اے یعقوب، اے یونس کو یعقوب سے ملانے والے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یونس علیہ السلام سے ملانے والے، حضرت حسین کو بھی ان کے بیٹے امام علی اکبر سے ملا دے۔ اور حضرت امام علی اکبر واپس آتے ہیں میدان جنگ کے دوران ہی واپس آتے ہیں، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو نا دردناک منظر ہوتا ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو حضرت امام حسین سے کہتے ہیں کہ بابا آپ نے دیکھا میں کس شان سے لڑا؟ امام حسین نے کہا ہاں بیٹا دیکھا میں نے کیسے جو ہے دشمنوں کے سر کاٹے، دیکھا آپ نے؟ امام حسین نے کہا بیٹے میں دیکھا۔ پھر حضرت امام علی اکبر وہ جملہ کہتے ہیں کہ جس سے خیمے میں قیامت برپا ہو جائے۔ حضرت امام علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا بس پیاس مار
اگر ابھی ایک آدھ گھونٹ پیاس پانی کی مل جائے نا تو میں جا کے بتا دوں کہ میں کس کا پوتا ہوں، میں جا کے بتا دوں کہ کس عباس نے میری جو ہے پرورش کی ہے، بس ایک آدھ پیاس کی مل جائے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا ہمیں تو پتہ ہے کہ پانی کی کوئی سبیل نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، حضرت امام حسین جو ہے مظلوم ہے مگر مجبور نہیں ہے، چاہتے ہیں ابھی وہ چاہیں تو پانی ان کے اتنا پانی ان کے پاس آ جائے گا، اتنا پانی جو ہے پوری دنیا میں کہیں نہ ہو، لیکن وہ رضا الہی حضرت امام حسین جو ہے حضرت امام علی اکبر سے پھر کہتے ہیں کہ بیٹا پانی تو نہیں ہے لیکن تم اپنی جو زبان ہے نا وہ ہماری زبان میں ڈال دو، تو تھوڑا فرق یہ کرنا امام علی اکبر جو اچانک سے نا پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا آپ کی زبان تو آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام علی اکبر سے کہتے ہیں جاؤ بیٹا تمہیں نہانا سیراب کر۔ حضرت امام علی اکبر جو ہے میدان جنگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے شاعر لکھتے ہیں کہ شدت پیاس کی شدت سے امام علی اکبر کا پلٹ کر دیکھنا، وہ ماں کا خیمے کے تناؤ سے لپٹ کر دیکھنا، کتنی مجبور تھی وہ ساقی کوثر کی بہو، کئی بار مشکل کو پلٹ کر دیکھنا کہ کہیں میری بیٹے کے لیے ایک بوند امام حسین امام علی اکبر کو روانہ کرتے ہیں میدان جنگ کی طرف۔ اب میں داستان مختصر کرتا ہوں اینڈ کی طرف۔ حضرت امام علی اکبر کو پرچھی لگی، تیر لگیا اور حضرت امام علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا میرا سلام آخر لیجیے۔ وہاں سے حضرت امام حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں، اور جب وہاں پر پہنچتے ہیں، جب گھوڑے سے اترتے ہیں تو جیسے کہ کئی بار اٹھتے ہیں کئی بار نیچے بیٹھتے ہیں، جیسے کہ گویا کہ کئی بار اٹھتے ہیں کئی بار گرتے ہیں، اور حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا آواز جو تمہارے والد نہیں رہتی۔ حضرت امام علی اکبر کہتے ہیں بابا میں آپ کے پاؤں کی طرف نیچے، حضرت امام حسین نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اس پرچی کا کھل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں حضرت امام حسین پرچی کا پھل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر حضرت امام علی اکبر اور حضرت امام حسین جیسی پرچی کا پھل نکالتے ہیں جیسے گویا کہ خون کا فوارہ چھوٹ جاتا ہے، اور اسی سین کے دوران حضرت امام علی اکبر جو ہے شہید ہو جاتے ہیں، اور جو ہے جو شہادت ہے اس کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد امام علی اکبر شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی قربانی تھی جو کہ اب بھی بنی ہاشم میں سے کسی نے دی۔ جب حضرت امام علی اکبر شہید ہوئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر میں سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ گویا کہہ رہی ہیں بھائی اس کو میں نے پالا ہے، اب جب حضرت جناب حر کے جو بیٹا ہے علی ابن حر، وہ جب جنگ پہ اس کو پرچی لگی تھی، وہ جب نیچے گرا تھا تو اس نے جو ہے صدا لگائی تھی کہ اے بابا میری مدد کیجیے، تو جناب حر ادھر جاتے ہیں، اور جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین جو ہے وہاں پہلے سے ہی موجود ہے۔ حضرت حر کہتے ہیں کہ اے مولا یہ تو غلام ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، آپ نے کیوں زحمت کی؟ حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ اے حر، ایک باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا، اس لیے میں یہاں پر۔ لیکن اب جب حضرت امام حسین جو ہے خود اپنے جوان بیٹے کی جو
جسم ہے اس کو اٹھا کے خیمے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کیا عالم ہوگا کہ کربلا کا میدان یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ ایک والد اپنے شہید بیٹے کی جو جسم ہے اس کو اٹھا کر خیمے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ بیٹا بھی کڑیے جوان. کیا عالم دیکھا ہوگا حضرت حسین. میں پھر سے وہ جملہ دہراتا ہوں کہ اب حسین تنہا ہوتے جا رہے ہیں. دوستو اب حضرت امام علی اکبر شہید ہو چکے. اب میں تیزی سے آگے کی طرف سب لوگ یہ کر کے شہید ہو گئے. اب جب حضرت امام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ان کی شہادت کا وقت آتا ہے تو وہ حضرت امام حسین سے کہتے ہیں کہ اب مجھے جانے دیجیے. حضرت امام حسین کے بیٹا میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ تم تو میرے بھائی کے بیٹے ہو, میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ تو حضرت قاسم جو ہے حضرت امام حسن کی وہ تحریر حضرت امام حسین کو دکھاتے ہیں کہ جس میں لکھا ہوا مفہوم بتا رہا ہوں میرے اپنے کہ اے حسین اگر جب تم اپنے کربلا میں گھر جاؤ تو میرا یہ لال میرا لال حضرت امام حسین حضرت قاسم کو میدان جنگ میں بھیجتے ہیں. حضرت امام حضرت قاسم جو ہے کمال کی جنگ کرتے ہیں لیکن جب شہادت روڑے سے گر کر زمین پر آتے ہیں تو وہ جو ظالم ہے سامنے یزیدی فوج وہ ایسی قیامت برپا کرتی ہے کہ سننے والے بھی اشک بار ہو جاتا ہے, سننے والوں کی بھی آنکھیں نم. کیا کرتے ہیں وہ حضرت امام حضرت قاسم جو کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, مطلب کہ نواز رسول کے بیٹے نواز رسول ہوئے نا, مطلب کہ حیدر امام جو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن کے بیٹے حضرت قاسم حضرت امام علی کے پوتے حضرت قاسم کے اوپر دائیں سے بائیں گھوڑے دوڑاتے ہیں لٹرلی دوڑاتے ہیں. اور ان کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین اپنے بھائی کے بیٹے کے جسم اطہر کو خیمے میں نہیں لے کے جاتے بلکہ ان کی جسم اطہر کے ٹکڑے کوٹری میں ڈال کر خیمے کی طرف لے کے جاتے. اب پھر سے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. اب حضرت امام علی اکبر بھی شہید ہو چکے ہیں, حضرت قاسم بھی شہید ہو چکے ہیں. اب حضرت حسین کے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اب آپ مجھے جانے. تو حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے جانے. یہ جب یہ جو ڈائیلاگ ہے نا امام حسین کنورسیشن جو ہے یہ بہت درد غور سے سنیے. حضرت امام حسین میں کیسے جانے تم تو فوج کے سر پہ سالار ہو, علم بردار, تمہیں کس طرح جا سکتے. تو حضرت عباس پہلے دائیں دیکھ پھر بائیں دیکھ پھر فرماتے ہیں مولا وہ فوج وہ لشکر ہی کہاں رہا ہے جس کا میں سفر سالار, وہ فوج میں بچائی کم علم بردار. پھر حضرت امام حسین کی چھوٹی بیٹی حضرت سکینہ آتی ہیں اور کہتی ہیں بابا جانا پانی لے آئیں. حضرت حسین سکینہ سے مخاطب کہتے ہیں اے بیٹی آج تم چاچا کو جانے پر کر رہی ہو. جب آگے جا کر جب تمہارے پر مصیبتیں آئیں گی تب یہ چاچا بہت یاد آئیں گے. حضرت حسین حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی طرف بھیجتے ہیں. اب جنگ کی طرف بھیجا.
اب حضرت عباس بتاتے ہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں. 3 دن سے بھوکے 3 دن سے پیاسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جنگ کرتے ہیں کہ فوج جو ہے گھوڑا پھینکتے ہیں, دریا کے پاس پہنچتے ہیں, مشکیزہ بھرتے ہیں, خود پانی نہیں پیتے. حسین کے بیٹے حسین کے جو بچے ہیں وہ تو ابھی پیاسے ہیں, میں کیسے پانی پیوں. مشکیزہ بھرتے ہیں, علم ہاتھ پہ اٹھاتے ہیں اور خیمے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اور بچے جو ہے علم کو فالو کرتے ہیں. بچوں کے ہاتھ میں مشکوزیں ہیں اور علم کو فالو کرتے ہیں. حضرت عباس خیمے کی طرف آ رہے ہیں, ہاتھ میں پانی کا مشکوزہ ہے. اب جب خیمے کی طرف آ رہے ہیں تو ایک تیر آتا ہے اور حضرت عباس کے بازو پر لگتا ہے اور حضرت عباس کا پہلا بازو قلم ہو جاتا ہے. آج بھی کربلا میں وہ جگہ موجود ہے, اس کو کفے عباس کہا جاتا ہے. یہاں پر پہلا بازو جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہتے ہیں کہ تھوڑی اور آگے جاتے ہیں کہ دوسرا تیر آتا ہے اور دوسرا بازو نکلا. اب بچوں کو جو ہے علم دکھنا بند ہو گیا. بچوں کو علم دکھنا بند ہو گیا. دونوں بازو جو ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے قلم ہو گئے. اور پھر خبر ملتی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوا جو علمدار دریا کے کنارے پیاسوں کی آس پی. یہ صرف عباس شہید نہیں ہوئے, یہ پیاسے بچوں کی آس بھی شہید ہو. جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو پیاسے بچوں کی آس بھی ٹوٹ گئی. بچوں نے جو مشکیزیں تھے وہ زمین پر پھینک دیے اور حضرت سکینہ نے کہا کہ نہیں چاہیے, بس چاچا واپس. مگر تو اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے. اب خیمے میں پیاسے بچے ہیں, پیاسی بیویاں ہیں. حضرت حسین خود 3 دن سے پیاسے ہیں. تپتی ہوئی ریت تپتی ہوئی گرمی ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کی والدہ لے کے گود میں لیتے اور گھوڑے پہ نواسے رسول ہیں. ان کے ہاتھ میں ان کے بیٹے حضرت امام علی اصغر جو کہ ابھی صرف 6 ماہ کے ہیں. اور پھر یزیدی فوج کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے یزیدی فوج ایک لمحے کے لیے تصور کر لو کہ میں قصور مار. لیکن یہ بات ہے کہ اس بچے نے, اس 6 ماہ کے بچے نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا نا. اس 6 ماہ کے بچے سے کیسی دشمنی. اس کو تو پانی پلا, بچے پہ تو کوئی جواب. حضرت امام حسین کہ تم کیا سوچ کہ کیا اس بچے کو پانی پلانے کے بہانے میں خود پانی پی لو. میں اس بچے کو تپتی ریت پر تم خود پانی پلا, مگر پانی پلا دو کہ ایک سپاہی ان میں سے تیر جوڑتا ہے. اب میں کیسے کہوں کہ وہ تیر جس سے گھوڑوں کو گرایا جاتا ہے وہ تیر. لیکن جیسے ہی وہ چلانے والا ہوتا ہے رک جاتا. کیوں رک جاتا؟ کہتا ہے کہ جیسے میں تیر چلانے لگتا ہوں اچانک سے خیمے کا منظر بدل جاتا ہے. جیسے مجھے ایک بی بی دکھتی جو کہتی ہیں اے ظالم میرے 6 ماہ کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا بچے نے جو تو دوسرا سپاہی کہتا ہے کہ تو تیر چلا میں ہوا تو تیر پکڑ میں ہاتھ رکھا ہوں میں تیر وہ تیر پکڑتا ہے. دوسرا سپاہی تیر چلاتا ہے اور وہ تیر سیدھا جا کے امام علی اکبر جو کہ ابھی صرف 6 ماہ کے امام علی اصغر کے جا کے اور امام علی اصغر شہید.
مطلب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظالم فوج ہے، کس قدر ظالم ہے وہ شخص جس نے 6 ماہ کے بچے کو پانی نہیں پلانا تو نہ پلانا، شہید تو نہ کرتے۔ اب حضرت علی امام علی اصغر بھی شہید ہوئے، حضرت امام حسین حضرت امام علی اصغر کو اٹھاتے ہیں اور خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن 8 دفعہ آگے بڑھتے ہیں، 7 دفعہ پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن پھر جب خیمے میں جاتے ہیں اور حضرت امام علی اصغر حضرت امام علی اصغر کی والدہ کو تو ان کی والدہ حضرت امام علی اصغر کو دیکھ کے ایک عجب کہتی ہیں کہ جیسے 6 ماہ کا بچہ بھی شہید ہو سکتا ہے، تو جیسے بھی تیر چلایا جا سکتا ہے، ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ اتنے چھوٹے بچے پہ بھی تیر چل سکتے ہیں، کہ اتنے بھی ظالم انسان کہ 6 ماہ کے بچے پر بھی ان کو رحم نہ آیا اور وہ شہید ہوئے۔ میں پھر سے وہ جملہ دہرانا ہوں کہ اب حسین تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ اب 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اب حضرت امام حسین اب اس مین سٹوری پہ آتے ہیں جو کہ داستان کربلا کی مین سٹوری ہے، اس پر آتے ہیں۔ اب حضرت امام حسین خیمے میں موجود سب بیویوں سے اجازت لیتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں بیویوں پہ کیا گزری ہوگی، ایک ایک کر کے سب لوگ ہی شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین بھی جا رہے ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں کہ جانے کا مطلب کیا ہے، جانے کا مطلب ہے کہ واپس لوٹ کے نہیں آنا۔ حضرت امام حسین اپنے بیمار بیٹے جن کا نام علی ہے، مشہور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ اس وقت وہ بہت بیمار ہے، ان کو نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، بہت بیمار ہے۔ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بیٹا میں اب جا رہا ہوں جنگ کرنے۔ حضرت زین العابدین کہتے ہیں بابا آپ جا رہے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ امام علی اکبر کا ہے، ان کو بھیجیں۔ حضرت حسین کہتے ہیں بیٹا وہ تو شہید ہو گئے۔ پھر حضرت زین العابدین کہتے ہیں تو حضرت عباس کا ہے، ان کو بھیجیں۔ کہتے ہیں بیٹا وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت زین العابدین کہتے ہیں کہ حضرت قاسم کا ہے، ان کو بھیجیں۔ کہتے ہیں وہ بھی شہید ہو گئے۔ کہ حضرت زین العابدین کہتے رہتے ہیں، حضرت حسین جواب دیتے رہتے ہیں کہ آخر میں حضرت حسین ایک قیامت کا جملہ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا یہ سمجھو کہ اب بس تم اور میں، مردوں میں بس تم اور میں بچے، بس باقی ہر مرد شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت امام حسین میدان کربلا کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اب امام حسین میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کربلا کے میدان میں جا کر کہتے ہیں کہ اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن سے بھوکا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن سے پیاسا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو کہ جس کے بیٹے علی اکبر کو تم نے شہید کر دیا، اب اس کی جنگ دیکھو کہ جس کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تم نے شہید کر دیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی عباس کو تم نے شہید کر دیا۔ اب اس کی جنگ دیکھو کہ جو صبح سے لے کے شام تک لاشیں خیمے میں لے کے جا رہا ہے۔ اب اس کی جنگ دیکھو جو حیدر کا بیٹا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے نکالی اور ایسی جنگ کی ثابت کر دیا کہ میں حیدر کرار کا کسی جو یزیدی فوج کی پیچھے سمٹتی گئی، کسی کی ہمت نہیں کہ علی کی لال کے مقابلہ کر کسی کی ہمت کہ شمر نے فوج کو للکارا، واپس سے جو تعیناتی کی گئی، نیا پلان بنایا گیا
اس بار پوری فوج نے حضرت حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا. جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار کا استعمال کرتا مارنے کے لیے، حملہ کرنے. جس کے ہاتھ میں تیر تھا وہ تیر چلاتا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ چلاتا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا وہ پتھر اس جانب پھینکتا، اور جس کے ہاتھ میں پتھر بھی نہ تھا کربلا کی خاک اٹھا کے اس جانب. اب جو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ تلواروں پہ تلوار، تیر نیزوں پہ نیزے کھائے جا رہے ہیں اور زخم اٹھائے جا رہے ہیں. وہ ان کو کہیں تیروں سے حملہ کرا جا رہا ہے، زخمی کیا جا رہا ہے، تو کہیں تلواروں سے کیا جا رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ زمین پر شہادت کے وقت زمین پر آ جاتے ہیں گھوڑے سے گر. اب جب زمین پر آ گئے تو ایک ظالم نے ایسا پتھر پھینکا کہ وہ آپ کے سینے سے اندر گیا، لیکن اتنا اندر چلی گیا کہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ سینے سے واپس نکالا جائے. لیکن حضرت امام حسین نے اس کو پشت سے باہر نکالا. اب حضرت امام حسین تپتی ریت پر زخموں سے چور، اور اب فوج میں جو ہے کنفیوژن ہے کہ حسین زندہ ہیں یا پھر شہید ہو. ایک ظالم آ گیا، اچھا یہ پتہ لگانا ہے. لو ابھی میں بتا دوں کیا ترکیب. شمن نے کہا کہ گھوڑوں کا جھروک ہے وہ خیموں کی طرف کر دو. خیموں میں بیوی ہے، خیموں کی طرف کر دو. اگر حسین زندہ ہوں گے تو پھر حرکت کریں گے. خیموں کی طرف کھوڑوں کا کیا گیا. جیسے کھوڑوں کی طرف کیا گیا، حضرت امام حسین نے حرکت کی اور کہا اے لشکر بے حیا کدھر جاتے حسین زندہ ہے، کدھر جاتے بھی حسین زندہ. دوستو اب اتنی زخم کھانے کے بعد بھی زخموں سے چکنا چور حضرت امام حسین عصر کی نماز قائم کرتے ہیں. سجدے میں تھے، شمر آگے بڑھا، ظالم نے نماز پڑھنے کا بھی موقع. حضرت امام حسین کو زمین پر جملے بڑے سخت آگے. جملے بڑے سخت ہیں. حضرت امام حسین کو زمین پر الٹایا اور سینے مبارک پر بیٹھ گیا. کس طریقے کی بے ادبی شمر نے دکھائی کہ سینے مبارک پر بیٹھ گیا اور زلفوں کو بالوں کو کس کے پکڑ لیا. حضرت امام حسین اپنی نیند کھلی آنکھوں سے اپنی بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ایک ستمگر کا تیر چلا اور حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے. اور کربلا میں میدان کربلا میں ایک آواز گونجی کہ قد قتل الحسین من کربلا قد ذبح الحسین من کربلا. یہ صفا یہ جو سواری تھی یہ خیمے کی طرف روانہ کر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید دیکھ جناب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بس اتنا بتا دو مجھے کہ شہید کرنے سے پہلے میرے بابا کو کیا پانی پلا دیا یا پھر پیاسے ہی شہید. یہ حضرت حسین کی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت کا واقعہ ہے وہ تو ہم نے الفاظ کی صورت میں سن لیا. اب اس کو ذرا آپ اشعار کی صورت میں بھی شاعر کہتے ہیں غریب زہرا کی غربت سنے اہل عزا اکیلے رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا سپاہی شام نے چاروں سے گھیر لیا.
لبے فرات تھا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا گلے چراغ تھا گلے چراغ امامت ابھی بجھانا ہے۔ زمین پہ زین سے زین وہ جو گھوڑے کا جس پہ پاؤں رکھ کے چلاتے ہیں، زین زمین پہ زین سے شبیر کو نیچے لانا ہے۔ یہ سن کے سن کسی نے جبین پر سر مارا، یہ کسی نے پہلو میں بارشی کا پھل اتار دیا، کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ و جفا، قریب زہرا کا زین پر سنبھلنا مشکل تھا۔ علی الزہرا کو جنگ میں رلایا جاتا تھا، حسین گرتے نہیں تھے، گرایا جاتا تھا۔ لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا، پکارا غازی کو اس وقت جب سر پہ گرز لگا، لگی جو بار تو اکبر کو دی تڑپ کی صدا، تمانچہ کولی نے مارا، بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ سر چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون اگلتے ہوئے، زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل آ گرے، جو تیر سینے میں تھے پچھ سے نکل آئے، نکال کے پہلو سے سب بارچیوں کو پھل آئے، قرار کس طرح اب شیخ کو ایک پل آئے، رکا پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی، تمام پسلیاں سمت نبی کی ٹوٹ گئی، رقم کیا ہے یہ راوی نے عرض کا منظر کے چلنے والا تھا جس دم حسین پہ خنجر، بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر سے اس دم حسین نے رو کر، میری سکینہ کہیں دم کے مارے کہیں دم ہی نہ توڑ جائے ظالم، میری سکینہ کہیں دم ہی نہ توڑ دے اے ظالم، رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے اے ظالم، پڑھا تھا دشت میں بے جاں بطول کا بیٹا، حسین زندہ ہے، کیا شمر سے کسی نے یہ کہا، قریب یہ شمر نے دیکھا، پھر شمر نے ہنس کے دی یہ صدا، وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانی یہ زہرا، یہ سنتے ہی شاہی دلگیر اٹھ بیٹھا، بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے، یہ کہہ کے آگے بڑھا یہ خنجر، ادھر تڑپنے لگی ایک لاش دریا پر، ادھر خیام سے نکلی بطول کی دختر، عجیب بے ادبی شمر نے یہ کیا کر، ذرا سی بھی مرافت نہ دکھائی، ظالم نے کلام پاک کو ٹھوکر لگائی، ظالم نے عجب سے ستمگر یہ کر رہا تھا ستم، کبھی کی زلفوں میں ہاتھ پکڑ کے ریشے مبارک، کبھی حاضر اسلم ہٹایا بالوں کو خنجر سے، شمر نے ایک دم کہا حسین نے، گویا کہ کہا حسین نے، دیکھو اے علی اکبر، لائے نے رکھ دیا زینو ہمارے سینے پر، اب چلی جو زر فرشتوں کو پھیر لیا، فرشتے کیا تھے، نبیوں نے منہ کو پھیر لیا، ہٹے نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا، چلے رسول ولیوں نے منہ کو پھیر لیا، حسن رسول علی بولے خدا جانے، حسین جانے، غلا جانے، فاطمہ جانے، اب اس کے آگے تکلم بیان کیا، قصہ مختصر کرتا ہوں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا، اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام، نواسہ رسول، جگر جوشہ بطول، علی کے بیٹے شہید ہو گئے۔ اب دوستو
6 ماہ کے حضرت علی اصغر سے لے کر 18 سال کے کڑی الجوان حضرت علی اکبر تک کو شہید کر دیا گیا. اب تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. کیا اب انتہا ہو گئی؟ نہیں, ابھی تو ظلم کی ابتدا ہوئی ہے. کیا مطلب؟ ابھی ظلم کی انتہا نہیں ہوئی, ابھی ظلم کی ابتدا ہوئی ہے. اب کیا ظلم ہوگا؟ اب تو جن سے جنگ تھی جو مرد کو تو شہید کر دیا گیا. اب تو خیمے چراغ ہے, اندھیرا ہے, بیبیاں ہیں. اب کیا ظلم ہوگا؟ بس ایک مرد جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو زین العابدین, وہ تو سخت بیمار ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اب کیا ظلم ہوگا؟ سنیے کھوڑوں کو بلایا. کیوں؟ تاکہ جتنے بھی شہید ہیں ان کی لاشوں پر سے کھوڑے توڑائے جائیں. اللہ مطلب کہ اس صفاق قوم کو, اس صفاق لشکر کو نواز رسول کو, اہل بیت کو شہید کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملا, پھر بھی تسلی نہیں ملی. اب گھوڑے بھی توڑائے گئے. میں سوچتا ہوں کہ جس میں اثر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, ان پر گھوڑے توڑائے گئے. اور پھر یزیدی فوج نے بندوں کی لاشوں کو, جو اپنے بندے جو مارے گئے تھے ان کی لاشوں کو دفن کر دیا. مگر اہل بیت کی, خاندان رسول کی لاشوں کو یارو کفن چھوڑ دی. مطلب کہ اپنی لوگوں کی لاشوں کو دفن کر رہے ہیں, لیکن اہل بیت کے جو نواز رسول تھے, اہل بیت کے جو مرد تھے, ان کی لاشوں کو ایسی بغیر کفن کے چھوڑ دیا گیا. کتنی صفاق قوم ہے. آپ ان کے ظلم کا اندازہ اس بات سے لگائیں, جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے 6 ماہ کے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا, تو ان سے کیا امید کی جا سکتی. ان کو 6 ماہ کے بچے پر 6 ماہ کے نو مولود حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کو ترس نہیں آیا, تو ان سے کیا امید کی جا سکتی. اگر میں اپنے الفاظوں میں کہوں تو یہ لوگ انسان نہیں, جلاد ہیں. کوئی بھی اگر ہم اس واقعے کو کسی غیر مسلم اور جو نہیں جانتا کہ حضرت امام حسین کون ہے اور یہ یزیدی فوج, تو صاف یہ بولے گا کہ جلاد ہے. اور ہم بھی یہی بولتے ہیں کہ یہ جلاد ہے. یہ انسان نہیں ہے, کیونکہ انسانوں کو بچوں پر ترس آ جاتا ہے. انسانوں کو اپنے جو شخصیت ہوتی ہے, مقبول شخصیت, ان کے اہل خانہ کی وہ تعظیم کرتا ہے. انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ اس کے برعکس جلادی کر جلاد. اور یہاں پر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ کربلا تو اختتام کو پہنچتا ہے, مگر داستان کربلا پہنچتا ہے. ابھی واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ ابھی کے لیے اس کو یہاں تک رکھتے ہیں.